بزرگان محترم، برادران اسلام، رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزر رہا ہے اور اب چند دن رمضان المبارک کے اختتام میں رہ گئے ہیں۔ جیسے کہ پہلے جمعے کو عرض کیا تھا رمضان المبارک کے کہ یہ مہینہ، یہ ماہ مبارک دو چیزوں کی صلاحیت اور عادت پیدا کرنے کے لیے، پہلی چیز کہ گناہوں سے انسان دور ہو جائے، اور دوسری چیز نیکیوں کی توفیق ہو جائے، نیکیوں کا مزاج بن جائے، اعمال کا مزاج بن جائے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اعمال کا مزاج انسان کا کیسے بنے گا، اعمال کی توفیق، نیکیوں کی توفیق کیسے ہوگی، نیکیوں کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اچھے کام کے سلسلے میں ہماری روش کیا ہونی چاہیے۔ چنانچہ شیطان کا جو داؤ ہوتا ہے وہ ہر بندے کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ شیطان کبھی بھی آپ کے دل میں یہ خیال نہیں ڈالے گا، نفس کبھی بھی دل میں یہ خیال آپ کے نہیں ڈالے گا کہ نماز پڑھنا غلط کام ہے، نعوذ باللہ۔ کبھی ڈالے گا؟ بحیثیت مسلمان کبھی بھی نہیں ڈالے۔ نفس و شیطان بحیثیت مسلمان آپ کے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہیں لائے گا کہ دوسروں کے حقوق ادا کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ کبھی بھی آپ کے دل میں بات نہیں آئے گی۔ ہر مسلمان، ہر ایمان والا، ہر کلمے والا بے شک وہ نیکیاں نہیں بھی کرتا لیکن نیکی کو پسند ضرور کرتا ہے۔ ایک شخص خود جتنا بھی بدعمل ہو، کیا اس کی یہ کوشش نہیں ہوتی کہ اس کے بچوں کا رشتہ یا شادی ایک نیک گھرانے میں ہو؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ نیکی کو وہ نیکی سمجھتا ہے، برائی کو برائی سمجھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نیکی کی اس کو خود توفیق نہیں ہو رہی یا برائی سے بچنے کی اس کو توفیق نہیں ہو رہی، لیکن نیکی اور برائی کا مفہوم اس کے ذہن میں۔ کوئی مسلمان اگر شراب پیتا ہے، میں مسلمان ہونے کی بات کروں، اس کو پتہ ہے کہ یہ کام برا ہے، میرے دین میں، میری شریعت میں منع کیا گیا ہے، وہ یہ کبھی بھی جائز سمجھ کر یا افضل سمجھ کر نعوذ باللہ نہیں کر رہا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمیں نیکیوں کی توفیق نہیں ہوتی؟ جب نیکی کو نیکی بھی سمجھتے ہیں، اچھے عمل کو اچھا عمل سمجھتے ہیں، برے عمل کو برا عمل سمجھتے ہیں، تو توفیق اس لیے نہیں ہوتی کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ایک اصول بتلا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایک اصول بتلا کے گئے اعمال کے سلسلے میں، اور وہ بڑا سادہ سا ہے، بہت سمپل۔ اس پر اگر عمل ہوگا تو نیکیوں کی توفیق خود بخود ہونے لگ جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے۔ زندگی سے رذائل، معصیات، گندگی خود بخود دور ہوتی چلی جائے گی، اور وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اپنے رب کی مغفرت کی طلب میں جلدی کرو، نیک کاموں کو ٹلاؤ نہیں، نیک کام میں جلدی کرو۔ نیکی کا خیال دل میں آ جائے تو اس کو پورا کرنے کی اسی وقت کوشش کرو۔ شیطان یہاں سے حملہ آور ہوتا ہے، وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ یہ نیک کام برا ہے، نعوذ باللہ، نماز پڑھنا برا ہے، روزہ رکھنا برا ہے، زکوٰۃ دینا برا ہے، وہ ٹلاتا ہے انسان۔ اور بسا اوقات نیک کاموں، جو چھوٹے چھوٹے نیک کام ہوتے ہیں، ان کے لیے دل میں قدر و قیمت کم کر دیتا ہے کہ یہ تو چھوٹا سا کام ہے، اتنا بڑا کوئی کام۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی اچھے کام کو حقیر نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو۔ وَإِن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، اگرچہ وہ اپنے بھائی سے بشاشت کے ساتھ اچھے طریقے سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ بظاہر ایک چھوٹا سا کام ہے کہ آپ میرے پاس آئیں اور میں اچھے طریقے سے ملوں، آپ کسی کے پاس جائیں اور وہ بشاشت کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ آپ سے ملے، تو یہ بظاہر اچھا کام تو ہے لیکن کوئی اتنی کو خاص اس کے معنی نہیں ہے۔ حضور فرمانے کہ نہیں، لا تحقرن من المعروف شیئا،
اس نیکی کے اس چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو۔ وَإِن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اگرچہ اپنے بھائی سے ایک اچھے طریقے سے ملو، یہ بھی بڑی نیکی۔ تو ہمارے ذہنوں میں دو وجہ سے اعمال کی توفیق نہیں ہوتی۔ اب چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے اور تقریباً گزر چکا ہے، تو اس بات کو دل میں بٹھانا کہ ان اعمال پر مزید توفیق ہمیں ملے، وہ کیسے ملے گی؟ کہ کسی نیک کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا اور ہر نیک کام میں جلدی کرنے کی کوشش کرنا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، سارع مسارعات کہتے ہیں عربی میں، سارع یسارع مسارعتاً، پچھاڑنا۔ کشتی ہوتی ہے نا، کشتی، تو اس میں ایک بندہ دوسرے بندے کو کیا کرتا ہے؟ گراتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے۔ تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی زندگی سے ہمیں اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے غزوہ تبوک کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام فرما دی، بھائی ہر ایک کو نکلنا ہے، کسی نے ٹھہرنا نہیں ہے مگر یہ کہ میں کسی کو اجازت دوں، اور جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آ جائے۔ بے سر و سامانی کا عالم تھا، نہ سواریاں تھیں، نہ کھانے پینے کے لیے کوئی وافر راشن تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے لے آئے، جتنا لا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا دل میں کہ یہ آج موقع ہے کہ ابو بکر سے آگے نکل جاؤں۔ چنانچہ میں گھر آیا اور میں نے کہا جو کچھ گھر میں ہے آدھا آدھا کر دو، دو حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ گھر میں رکھ لو اور ایک حصہ سارا مجھے دے دو، میں بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر جا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا مال وہ جو دو حصے کیے تھے، ایک حصہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لائے ہو عمر؟ فرمایا کہ جو کچھ تھا آدھا لے آئے ہوں، گھر کے اندر جمع کیا، آدھا سامان آپ کی خدمت میں عرض پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا کچھ دیر میں بیٹھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ فرمایا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ فرمایا سبھی کچھ لایا ہوں۔ فرمایا گھر میں کچھ چھوڑا؟ نہ، آپ کے اور اللہ کا نام چھوڑا ہے بس۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن میں نے اندازہ کر لیا کہ ابو بکر سے آگے نکلنا میرا بڑا مشکل کام۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ترغیب دے رہے ہیں، دنیا میں نہیں، مال دولت میں نہیں، وہاں تو اصول یہ ہے اپنے سے نیچے کو دیکھو، اعمال میں اصول یہ ہے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ یہی واقعہ ایک دن فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر ایسے اعلان کیا، ہاں بھئی آج کوئی روزے سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب خاموش تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، آپ کی بارگاہ کے اندر کوئی خاموش رہے اور آپ ندا کریں یہ بھی نامناسب ہے، تو میں نے آج روزہ رکھا ہوا۔ پھر حضور نے سوال کیا، اچھا بھائی فجر کی نماز کے لیے آتے ہوئے کسی نے کوئی صدقہ دیا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں دوبارہ بولنے لگا، بلکہ بولا کہ یا رسول اللہ ابھی تو ہم آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اب جائیں گے تو دن شروع ہوگا۔ حضور نے فرمایا رکو ذرا رکو، کسی نے صدقہ دیا آتے ہوئے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں آ رہا تھا، چونکہ اٹھا تو تھا ہی سحری میں، تو میں آ رہا تھا تو باہر ایک ندا آئی، سائل آیا، تو میں نے 2 روٹیاں میرے گھر والوں نے پکائی ہوئی تھی میرے لیے، تو ایک جو ہے میں نے صدقہ کر دی، ایک سے اپنی اب سحری کر لی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی آتے ہوئے کسی نے کسی مریض کی عیادت کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرمانے لگے یا رسول اللہ ابھی تو فجر کے لیے آئے ہیں ابھی تو، اب جائیں گے فجر کے بعد ہی دن شروع ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو ذرا ٹھہرو۔ حضرت ابوبکر پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں سے نہیں آ رہے تھے مسجد میں، تو میں نے یہ سوچا کہ وہ اس ٹائم تہجد کے وقت اگرچہ بیمار بھی ہیں لیکن اٹھے ہوئے ضرور ہوں گے، تو میں پہلے ان کے یہاں گیا اور پھر مسجد میں آیا، میں ان کی عیادت کر کے آ رہا ہوں۔ گویا یہ کہ شان ابو بکر کا جلسہ ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو سب مجمع میں بتا رہے ہیں، لیکن
اس کے ساتھ ساتھ ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اعمال کے اندر فی الفور فجر سے پہلے صدقہ بھی دے دیا، مریض کی عیادت بھی کر لی، اور روزہ تو ویسے ہی رکھ لیا۔ تو نیکی کے امور کے اندر جلدی کرنا چاہیے۔ بس جب خیال آئے، بزرگان دین فرماتے ہیں نیکی کا خیال اچھے مہمان کی طرح ہے، مہمان کی طرح۔ تو جب مہمان آتا ہے تو اس کا آدمی اکرام کرے نا، تو اس کا بار بار آنے کا دل کرتا ہے، اس کی عزت افزائی کرے تو وہ خوش ہو جائے گا آپ سے، اور آئندہ بھی کوشش کرے گا کہ میرا یہ میزبان جو ہے یہ بڑا اچھا میزبان، اس کے پاس بار بار جانا چاہیے۔ چنانچہ نیکی کا خیال بھی اسی طرح ہے کہ جیسے ہی نیکی کا خیال آئے اس پر عمل کر لو، نوافل کا خیال آئے، قرآن مجید کی تلاوت کا خیال آئے، قرآن مجید سمجھنے کا خیال آئے، بے شک ایک آیت ہی کیوں نہ ہو دن کے اندر۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے ہے کہ ان نیکیوں کے امور کے اندر مداومت آ جائے، مستقل مزاجی آ جائے، تو جیسے ہی خیال آئے اس کو پورا کرنے کی فوراً کوشش کرو، پھر یہ بار بار آئے۔ پھر ایک وقت آئے گا زندگی کے اندر نیکیاں غالب ہو جائیں گی، برائیاں ہٹتی چلی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں، بخاری میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال سبع، بادروا بادر یبادر مبادرتن کہتے ہیں اس کو بھی جلدی کرنا، کہ 7 چیزوں سے پہلے بالاعمال سبع، 7 چیزوں سے پہلے اعمال کے اندر، نیکیوں کے اندر جلدی کر لیا کرو، جلدی کر لیا کرو، انتظار نہ کیا کرو۔ پہلی بات فرمائی هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم انتظار کرتے ہو ایسے فقر کا کہ جو تمہیں ہر چیز بھلا دے؟ فقر کہتے ہیں فقر و فاقہ، غربت، کہ جو ہر چیز تمہیں بھلا دے، منسیہ، ہر چیز کا خیال تمہارے ذہنوں سے نکال دے۔ مطلب یہ کہ آج اگر تھوڑی سی وسعت ہے اور تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تم دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، تم رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، تم اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، تو کیا ایسے دن کا انتظار کر رہے ہو جب کچھ بھی نہ ہو تمہارے پاس؟ فقراً منسیہ، یعنی اے انسان کے اوپر اللہ بچائے، اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضور نے دعا بھی فرمائی اللہم انی اعوذ بک من الفقر، یا اللہ میں فقر سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو جب اللہ نہ کرے کسی پر فقر طاری ہو جائے تو اس کو پھر کچھ سجھائی نہیں دیتا، اس کو پھر کچھ سجھائی نہیں دیتا، نیکی اس کو سجھائی نہیں دیتی، دنیا کا اور کوئی کام اس کو اچھا نہیں لگتا جب تک اس کا پیٹ نہ بھر جائے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کیا تم اس دن کا انتظار کر رہے ہو کہ جب تم پر ایسا فقر طاری ہو جائے جو ہر چیز سے تمہیں لاپرواہ کر دے، ہر چیز تمہیں بھلا دے؟ او غنن متغین، یا ایسی امیری کا انتظار کر رہے ہو کہ جو تمہیں سرکش بنا دے؟ یعنی تم اس چیز کا انتظار کر رہے ہو، آج مال دولت ہے، ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے، جب اتنا ہو جائے گا نا 2 4 5 10 کروڑ ہو جائیں گے پھر کروں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اتنا پیسہ آنے کے بعد تم سرکش نہیں ہو جاؤ؟ ہو سکتا ہے کہ تم سرکش بن جاؤ اور تمہارا یہ مال و دولت اللہ کی ناراضگی میں خرچ ہونا شروع ہو جائے بجائے اللہ رب العزت کی اطاعت کے کاموں۔ او غنن متغین، کیا سرکشی والے مال کے لیے انتظار کر رہے ہو؟ او مرضم مفسدن، آج صحت ہے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو، ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، آنکھیں کام کر رہی ہیں، ناک کان آنکھ کام کر رہے ہیں، تو کیا کسی ایسے مرض کی انتظار میں ہو جو تمہیں لاغر کر دے؟ او مرضم مفسدن، جو تمہیں چلنے پھرنے سے بھی عاجز کر دے، اس دن کا انتظار کر رہے ہو؟ او حرمم مفندن، یا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو کہ تم سٹھیا کے جو ہے وہ چارپائی پہ لیٹ جاؤ بالکل؟ کیسے عجیب جملے، کیسی خوبصورت باتیں ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہے نا، خاص طور پہ حج کی عبادت میں یہ تصور ہے، حج کی عبادت سارے کام جب ہو جائیں گے تو حج میں یہ تصور ہے بڑھاپے میں حج کریں گے۔ یہ غلط بات ہے۔ یہ حج تو عبادت ہی صحت کی عبادت ہے، جوانی کی عبادت ہے، لیکن حج کے لیے بندہ کوالیفائی کرتا ہو، حج اس کے اوپر فرض ہو جائے گی، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، نہ فرض ہو تو ظاہر ہے نہیں،
تو فرمایا کہ او حرم مفندن، یا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو کہ تم سٹھیا جاؤ بالکل، نہ منہ میں دانت ہو نہ پیٹ میں آنت ہو، نہ بادروا بالاعمال، شروع میں فرما دیا اعمال میں جلدی کرو، اور پھر آگے فرمایا ابھی دجال، یا دجال کا انتظار کر رہے ہو کہ دجال آئے گا جب فتنے اپنے عروج پر ہوں گے، فتنے ایسے برسیں گے جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں قرب قیامت میں، کیا دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ اور آخر میں فرمایا ابھی الساعہ، یا قیامت کا انتظار کر رہے ہو، بات ہی ختم فرما دی، یا قیامت کا انتظار کر رہے ہو۔ مطلب ایک ہی ہے، بادروا بالاعمال سبعا، بس نیکی کے کاموں کے اندر جلدی کیا کرو۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی لا تحقرن من المعروف، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیا کرو، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ مشہور قصہ ہے اور حدیث میں آیا، پانی کے ایک عورت، فاحشہ عورت کہ جس کی کمائی حلال نہیں، جس کا کردار پاک نہیں، وہ کنویں پہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک کتا آیا، خود اپنی پیاس بجھا چکی تھی، کتا پیاس کے مارے کنویں کے گرد گھوم رہا ہے، زبان نکلی ہوئی ہے، پیاس کے مارے اس کے حلق میں کانٹے نکلے ہوئے ہیں، اپنا دوپٹہ جو ہے بھیجتی ہے، کنویں میں ڈبوتی ہے، دوپٹے کو نکالتی ہے اور نچوڑ کر کتے کے منہ میں ڈال دیتی ہے، اللہ رب العزت اس عمل کے بدلے میں مغفرت فرما دے۔ کون ہے؟ فاحشہ عورت۔ تو یہ چیزیں، مغفرت کے فیصلے اللہ رب العزت کس عمل پہ کس کی کب کیسے مغفرت فرما دیں، یہ میں اور آپ اس کو دنیا میں نہ جان سکتے ہیں، نہ پہچان سکتے ہیں، نہ طے کر سکتے ہیں، نہ ازیوم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے جیسے نواز دیں۔ ایک مشہور محدث تھے، ہزاروں صفحات احادیث کے لکھے، ہزاروں صفحات حدیث کا کام کیا، کتنا بڑا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو لکھنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کہی ہوئی باتوں کو نقل کر کے امت کو آگے پہنچانا۔ انتقال ہو گیا، خواب میں آئے کسی اور مشہور محدث کو، فرمایا بھائی کیا کیسے گزری؟ فرمایا میں پھنس گیا تھا، بڑا برا پھنس گیا۔ تو کہنے لگے کیسے نکلے؟ کہنے لگے ایسے نکلا کہ ایک دن رات کو لکھتے ہوئے، حدیث کا کام کرتے ہوئے، میرے قلم کی نوک پر، اس وقت وہ ڈبونے والے جو ہے وہ سیاہی اور قلم ہوتے تھے، ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور وہ سیاہی کو چوسنے لگی۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے وہ کام روک دیا، میں نے کہا چلو اس کو اپنی پیاس بجھا لینے دو۔ اس نے وہ پیاس بجھائی اور پھر جب اڑ گئی، پھر میں نے کتابت شروع کی، کس چیز کی؟ حدیث کی۔ فرما رہے ہیں اللہ رب العزت نے اس ایک عمل پر میری مغفرت فرما دی، ورنہ پھنس گیا تھا۔ تو کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا اور اعمال کے اندر جلدی کرنا ہے۔ یہ دنیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہیں اوسط، اور پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، لیکن میری امت میں اعمال کے ثواب کو زیادہ فرما دیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔